اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کوفی شیعوں نے کیا، تو یہ تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے، یہ جھوٹ کا الزام ہم پر نہیں بلکہ ان کی اپنی کتابوں پر اور ان کے اپنے علماء پر جاتا ہے۔ دوسرا بڑا دھوکہ دیکھیں، جھوٹ اتنا بڑا بولا گیا، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں شیعہ ذاکرین سے کہ آپ لوگ جھوٹ بول کر کتنا کما لو گے؟ ایک مجلس پڑھنے کے کتنے لاکھوں روپے آپ کو مل جائیں گے، اور زندگی میں آپ کوئی ہزاروں مجلسیں پڑھ لیں گے، کوئی کروڑوں کما لیں گے، آپ اربوں بھی کما لیں، خربوں بھی کما لیں، تو اس کا کیا فائدہ جھوٹ بول کر جو آپ کمائی کریں گے؟ اب دیکھیں انہوں نے کیا جھوٹ بولا، دونوں نے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی اور شرافت صاحب نے بھی، دونوں ذاکرین نے یہ جھوٹ بولا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ خود ہم آپ کے سامنے جب حقیقت رکھیں گے نا تو خود بھی آپ بھی کہیں گے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج، چاہے وہ شیعہ دوست ہو یا کوئی سنی دوست ہو، بھائی ہو، تو وہ انشاءاللہ دور سے ہی اس بات کو پہچان لے گا۔ ان دونوں نے کہا کہ سنان بن انس جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہے، قاتل حسین ہے، وہ سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ سنان ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا۔ انس ابن مالک کو نبی نے پالا، امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے، 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا۔ سنان کا دادا باپ، جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا، اس کا باپ۔ آپ غور تو کریں، یہ کیوں مار رہے تھے؟ یہ مار رہے تھے حب دنیا میں، پیسہ چاہیے بھائی، ٹھیک ہے حسین کی عظمت بہت ہے، حسین بڑی شخصیت ہے، مگر پیسہ چاہیے بھائی، پیٹ ہے میرے پیٹ ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ جملے ہیں، یہ بہانے ہیں آج بھی دنیا داروں کے۔ ہمارے ساتھ ہمیں ضرورت ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ اولاد فتنہ ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نقی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ یہ آپ نے سنا نا خود اپنے کانوں سے، دونوں نے کہا کہ وہ، ایک نے کہا کہ وہ انس بن مالک صحابی رسول کا بیٹا ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، اور دوسرے شرافت صاحب نے کہا کہ انس بن نقی، یہ پتہ نہیں کون سا انس بن نقی، اپنی طرف سے بنا لیا اور ساتھ لگا دیا صحابی رسول۔ مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو داغدار کیا جائے کہ ان کی اولادیں کتنی گندی تھیں، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھتا ہوں کہ یہ سنان بن انس نہ صحابی ہے، نہ صحابی کا بیٹا، نہ صحابی کا پوتا، اس کا کوئی تعلق صحابہ کرام سے قطعاً نہیں ہے۔ سنان بن انس کا ذرا یہ جو نسب نامہ ہے، ہم شیعہ سنی دونوں قسم کے علماء سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ سنان بن انس کون تھا۔ اس کا نسب نامہ آپ پڑھیں گے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ان کا نسب نامہ پڑھیں گے، باپ دادا سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے اپنی عوام کو۔ اور اس سے بعض اہل سنت لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا پہ سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، اوہو دیکھو جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹا بھی تھا قاتلین حسین میں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں ایک مورخ ہیں، رافضی مورخ ہیں، ہشام بن محمد الکلبی، 205 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں، ان کے متقدمین میں سے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ بہت بڑا رافضی ذاکر ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، جس نے یہ ساری داستانیں اکثر جو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں گھڑی ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کے بارے میں کتاب لکھنے کے بارے میں بھی اس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مقتل الحسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کتاب لکھی ہے۔ تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ بہت بڑا دشمن صحابہ اور رافضی ہے۔ اس کا جو یہ شاگرد خاص ہے ہشام بن محمد الکلبی رافضی، اس نے یہ نسب نامہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے نسب و معدن والیمن الکبیر، یہ اس کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 294 ہے۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سنان بن انس کون ہے۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھیں، سنان بن انس بن عمر بن حج بن الحارث بن غالب بن مالک بن وحبیل۔ آگے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے الذی قاتل الحسین ابن علی، یہ وہ بدبخت تھا جس نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ وہ کون تھا؟ سنان بن انس بن عمر بن حج
سنان بن انس بن مالک نہیں، نہ سنان بن انس بن نخی، کوئی بھی صحابی رسول سے انس بن نخی کے نام کا تو صحابی رسول ہی نہیں ہے جو جھوٹ شرافت صاحب نے بولا ہے۔ جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بولا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہوں نے پرورش پائی، تو یہ ساری ہوٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا تھا جس نے شہید کیا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھ لیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب، کیا اللہ کے سامنے آپ کو پیش ہونے سے ڈر نہیں آتا؟ کیا آپ اتنے بڑے جھوٹ سے توبہ کریں گے؟ آپ کے مورخ جو ہشام بن محمد الکلبی رافضی، وہ لکھ رہے ہیں کہ سنان بن انس بن عمر بن حج بن حارث بن غالب بن مالک بن وحبیل یہ ہے قاتل حسین۔ اور سنی مورخ جو فقی حافظ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نسب ذکر کیا ہے۔ جمہرات و انصاب العرب ان کی کتاب ہے، اس کا سکین بھی آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں سنان بن انس بن عمر بن حج بن حارث بن غالب بن مالک بن وحبیل بن سعد بن مالک بن نخی قاتل حسین۔ کہتے ہیں سنان بن انس بن عمر بن حج بن حارث یہ شخص ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہے۔ سنان بن انس بن عمر بن حج، اب انس بن عمر بن حج نامی کوئی صحابی رسول اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے۔ ایک تو انس بن مالک تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انس بن عمر بن حج ہے، اور انس بن حج عمر بن حج نامی کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ یہ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اور میں پھر یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول کر کتنا کچھ کما لیں گے؟ آخر اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، قبر میں حساب کتاب نہیں دینا، حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا آپ نے۔ کیوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بیٹوں پر یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ بھی آپ سن لیں، کہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کہ انس بن مالک کے بیٹے ہیں، تو انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار الانصاری، یہ ان کا نسب ہے۔ انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ کیا اس نسب اور اس نسب میں واضح طور پر فرق نہیں ہے کہ انس بن مالک ہیں وہ انس بن عمر ہے، سنان بن انس بن عمر ہے یہ انس بن مالک ہیں، اور پھر آگے باپ دادا بالکل مختلف ہیں، قریب بھی کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو انہوں نے صرف جھوٹ بول کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتے۔ ان کا بیٹا، ان کی تربیت دیکھیں ایسی تھی کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ہم یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کے جو بیٹے ہیں ان پر اگر الزام ایسا کوئی ثابت بھی ہوتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، فرشتے تھوڑے ہیں جرم کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو سارے کے سارے جنتی ہیں، اہل سنت کا یہ اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے بیٹوں کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں ہے، وہ جنتی بھی ہو سکتے ہیں، جہنمی بھی ہو سکتے ہیں اپنے اعمال کے مطابق۔ لیکن کیا اس سے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا ان کے بیٹوں پر کہ وہ چونکہ جرم کر سکتے ہیں لہٰذا ہر جرم ان پر تھوپ دیا جائے؟ تو یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، صحابہ کے بیٹوں کو کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ تاکہ صحابہ کرام پر بد زبانی کے لیے انہیں موقع مل سکے۔ اب یہ جو شیعہ ذاکر شرافت صاحب ہیں، ان کو ہم ذرا لائن پہ لیتے ہیں، ان سے ذرا سنتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی جو جھوٹ نہیں بول سکے وہ شرافت صاحب نے بول دیا۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کہا کہ صحابہ کے بیٹے تھے جنہوں نے یا پوتے تھے جنہوں نے شہید کیا، حالانکہ ان میں سے بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا، وہ بھی جھوٹ ہی ثابت ہوا۔ شرافت صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ نے شہید کیا ہے، صحابہ کے بیٹوں نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی شہید کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے شہید نہیں کیا بلکہ شہید کیا ہے، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا، میں نے دعویٰ کیا نا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا، سمجھائی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ ہم کہتے ہیں کہ دلیل سے تو آپ یہ بات قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، لیکن
آپ اپنی کتابوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں نا، جھٹلا رہے ہیں اپنی کتابوں کو، جواد نقوی صاحب کو بھی، جنہوں نے برملا یہ اعتراف کیا ہے کہ کوفی شیعوں نے شہید کیا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اب اگلا جھوٹ جو بولا وہ یہ کہ صحابہ کرام نے شہید کیا۔ ہم آپ کے کہتے ہیں کہ شیعہ ذاکرین کی جو لسٹ ہے، خود یہ جو شرافت صاحب نے بھی لسٹ ذکر کی ہے کہ میں آپ کو قاتلین حسین کے نام بتاتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ قاتلین حسین میں سے کوئی جو صحابی ہے، جو لسٹ انہوں نے بنائی ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی لسٹ آپ دیکھ لیں، اور شرافت صاحب کی جو لسٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے تو 2 ہی نام لیے، عمر بن سعد کا نام لیا اور سنان بن انس کا نام لیا، اور شرافت صاحب نے سنان بن انس کا نام لیا اور عمر بن سعد کا نام لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن اشعث کندی کا نام لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا بانجا تھا، سگا بانجا تھا۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا، سمجھائی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لو پھر لکھو سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بعد سے اول کا سکا بان جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ اجرکم من اللہ۔ اجرکم من اللہ۔ حالانکہ محمد بن اشعث کندی کا بھی اہل سنت کی کتابوں میں قطعاً کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے، کوئی صحیح سند نہیں ہے جس سے ان کو قاتل حسین قرار دیا جا سکے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کی اولاد، صحابہ کے بھانجے، تو صحابی کا تو نام وہ بھی نہیں لے سکے۔ اس کے بعد حسین بن نمیر جس کو وہ حسین بن نمیر کہتے رہے، شرافت صاحب، اس کا نام لیا انہوں نے۔ پھر یزید بن معاویہ کا نام لے لیا کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ شرافت صاحب، اللہ سے ڈر کر، کہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا کہ نام آپ نے جو لیے وہ سارے کے سارے غیر صحابہ تھے؟ چلو صحابہ کے بیٹوں کے نام لے لیے، لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو آپ نے کہا کہ شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ اب شرافت صاحب کسی ایک صحابی کا تو نام آپ بھی نہیں لے سکے، آپ کی کتابوں میں بھی یہ نام نہیں آ سکا کہ کسی صحابی کو کہا ہو کہ صحابی بھی کوئی تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں۔ صحابہ کے بیٹوں کا جھوٹ تو بول دیا آپ کی کتابوں یا آپ کے علماء نے، لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے یہ جھوٹ وہ بھی نہ بول سکے، یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ صحابہ کرام میں سے کون موجود تھا جی؟ آپ کی کتابوں کے مطابق بھی کسی صحابی کا نام نہیں ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ محمد بن اشعث کندی یہ پہلا ملعون ہے جس نے حسین بادشاہ کو داڑھی سے پکڑ کر تمانچہ مارا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ ہے کہ محفل کو جو ہے نا بھڑکانا، ان کو رلانا، چونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عزادار جو بیٹھے ہیں ان کو رلانا ہوتا ہے، جو زیادہ رلائے وہ زیادہ پیسوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے غم حسین کو زیادہ تازہ کیا ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں یہ جھوٹ بولا کہ یہ وہ ملعون ہے جس نے حسین بادشاہ کی داڑھی کو پکڑ کر پہلا تمانچہ مارا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہہ کر آپ دیکھیں آگے خود بھی رونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور لوگ بھی آگے رونے کی کوشش، آوازیں آ رہی ہیں رونے کی۔ تو یہ صرف رلا کر لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے آپ اس طرح کرتے ہیں۔ ہم جواد حسین نقوی صاحب کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح پیسے کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ غلط بیانی کرتے ہیں، رینٹ پہ جو لوگ حاصل کیے ہوتے ہیں یہ ذاکرین، وہ کہتے ہیں جس طرح وہ کوفی شیعہ رینٹ پر حاصل کر کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا گیا، اس طرح یہ لوگ بھی رینٹ پر جو ہے نا غلط کاریاں کرتے ہیں، اور یہ جو مصائب وغیرہ بیان کر کے لوگوں کو جھوٹ بول بول کر رلاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ تو آپ جواد نقوی صاحب کی زبانی ذرا سنیں۔ یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے، یہ المیہ ہے، یہ رینٹ۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے؟ علم میں ہے نا آپ کی یہ بات؟
उबैदुल्ला ने ये कूफी लश्कर जो मुस्लिम इब्न अकील के साथ था, ये सारा भेज दिया करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए। वादा क्या दिया था, बाकायदा उसने 7 मामूर रखे थे, 7 कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने वाले रिपोर्टर रखे थे कि देखना कितनी तलवारें कौन चलाता है, कितने बंदे कौन कत्ल करता है, कितने नेजे कौन मारता है, ये सारी डिटेल लिखना। वो लिख रहे थे और उसने फीस रखी हुई थी, हर तलवार के जख्म के बदले इतनी फीस दूंगा, हर नेजे के बदले इतनी फीस दूंगा, हर पत्थर के बदले इतनी फीस दूंगा। और ये ऐसा ही करते, जब किसी को शहीद करते फौरन जाके रजिस्टर्ड करवाते, लिखो ये मेरा शहीद है, ये मैंने शहीद किया है। उमर साद को जाकर रिपोर्ट पेश करते, उमर साद ये मेरे नाम लिखो, ये शहजादा मेरे नाम लिखो। हमीद इब्न मुस्लिम वही रिपोर्टर है, उमर साद के लश्कर में बैठा हुआ बाकायदा सब कारकर्दगी लिख रहा है, किसने क्या किया, उमर साद के कातिलों ने क्या किया, एक एक की कारकर्दगी उसने लिखी। और ये तब से ये सिलसिला किराए का रुका नहीं है। अजीजान ईमान, नेजा मारने के भी पैसे, और नेजे का मतलब नेजे का मुसाहिब सुनाने के भी पैसे, बीबियों के पर्दे लूटने के भी पैसे, और उन पर्दों का मिंबर पे आके जिक्र करने का भी फीस और पैसे। ये इस्तिजारी सिलसिला अलमिया बन गया, मुसीबत बन गया। ये जो मिंबर पे बैठा हुआ है इसका मीटर चल रहा है, हर यूनिट जो लग रहा है गुजर रहा है उसका हजारों रुपया फीस है। बानी से पूछ लो जाकर जो मजालिस करते हैं। ये जो कोहराम बर्पा कर रहा है, रुला रहा है लोगों को, हमें लग रहा है कि खुद भी गमे हुसैन में मरने वाला, निढाल होने वाला है। अगर इसको यहीं पर इसी हालत में चिट दे दो कि भाई फीस नहीं है, बानी साहब चले गए हैं, अब तुमने मजलिस जो पढ़नी है आगे फ्री में पढ़नी है, अकीदत के साथ इश्क हुसैन में पढ़ो, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मीटर चलता है आगे या नहीं चलता। तजुर्बा करके देख लो। आप कहो मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, आप आओ मजलिस पर जो मैं आने जाने का किराया दे दूंगा। आप जितने ये शहनशाह मुसाइब और बहरुल मुसाइब और ये बड़े बड़े जो ठेकेदार बने हुए हैं अज़ा के, आप इनमें से कितने आएंगे? आप दावत देके देखो, दावत उमूमी देखो, आज ही घर जाकर सोशल मीडिया पर अपने घर की मजलिस की दावत दे दो इन सबको कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं हूं मुखलिस शिया इमाम का। आप सबको दावत है कि आओ इमाम हुसैन के इश्क में आकर मेरी एक मजलिस पढ़ जाओ। जो आ गया मैं भी उसकी दस्तबोसी करूंगा। जी, आपने सुन लिया ना, बिल्कुल यही हालत कि ये जो लोग हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं हकीकत में ना अहले बैत के साथ, ना दीन इस्लाम के साथ। ये सिर्फ पैसा कमाने की खातिर इस तरह झूठ बोलते रहते हैं। तो ये भी झूठ है, जितने कुछ ये बोल रहे हैं ना इसमें से कुछ भी सच साबित नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से एक नाम जो अहले सुन्नत की किताबों के मुताबिक सही सनद से जिसका सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में मुलव्वस होना, कत्ल करना साबित है, वो नाम सिनान बिन अनस का है। लेकिन उसके बारे में मैं जब अहले सुन्नत की किताबों से हवाले पेश इंशाल्लाह करने वाला हूँ, वहाँ मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह हसन सनद के साथ। लेकिन वो ना सहाबी है, ना सहाबी रसूल का बेटा है, ना सहाबी रसूल का भांजा है, ना सहाबी रसूल का पोता है। वो सिनान बिन अनस कूफी है। सिनान बिन अनस जो शहीद करने वाला है, वो हवाला आगे जाकर दूंगा अहले सुन्नत की किताब से हसन सनद के साथ, और वो है कूफी, नखी कूफी है वो न शामी है, ना सहाबी है, ना सहाबी रसूल का बेटा, ना पोता, ना भांजा, कुछ भी नहीं लगता।